السلام علیکم ناظرین، ابھی ایک بہت بڑی شہادت کا دعویٰ آ رہا ہے۔ اس دعوے کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور یہ مکمل طور پہ کس سچویشن میں یہ جنگ جا سکتی ہے جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے اس شہادت کے بعد، جس کے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی پاکستان اور افغانستان کی جو جھڑپیں چل رہی ہیں، جو وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے، وہ بھی ایک خطرناک فیز میں اب داخل ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اس کے بعد جو ایک چائنا لگاتار لگا ہوا تھا اس معاملے کو حل کروانے میں، دونوں سائڈوں پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا بھی اور پاکستان اور افغانستان کی جنگ کا بھی، اب یہ دونوں کس سائڈ پہ جاتی ہیں یہ ساری باتیں، تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا، جو ایران میں ایک شہادت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کا میڈیا۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ایرانی سپریم نیشنل کونسل کے سربراہ تھے مشیر علی لرنجانی، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے اس کی آفیشلی تردید نہیں آئی، یا ان کی طرف سے یہ والا دعویٰ بالکل بھی سامنے ابھی تک نہیں آیا، کوئی نئی اپڈیٹس نہیں آئی۔ حالانکہ ایک ٹویٹ چل رہی ہے اور کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہوئے، یہ ایک غلط خبر ہے۔ لیکن جو اسرائیل ہے، اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ ایسی خبریں بریک کرتا تھا ان کا میڈیا، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی ہیں، جن میں آخری دفعہ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں جب وہ حقیقت سامنے آئی تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ لیکن ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ابھی تک زندہ ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے۔ علی لرنجانی، علی لرنجانی ایک وہ شخصیت ہے، ان کے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ ایکٹیو اس وقت جو بھی ایران کی جنگ ہو رہی ہے اس میں جو سب سے زیادہ ایک کلیدی رول ہے وہ علی لرنجانی کا ہے۔ علی لرنجانی ہی اس وقت پوری جو ایک سچویشن تھی اس کو کلیئر کر کے چل رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، پوری جنگی حالات کو وہی صرف ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو آیت اللہ خمینی نے سپریم لیڈر جو تھے انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا اور وہ خود ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو وہ ساری کمان انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اندر ایک خلا تھوڑا سا پیدا ہوا کہ سپریم لیڈر ہونا چاہیے، اس کا محسوس ہوا، تو پھر مجتبی خمینی کو ایرانی سپریم لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اگر علی لرنجانی جو ان کے سپریم نیشنل کونسل کے مشیر ہیں ایران کے، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ سچویشن ایک بہت ڈائیورس ہو سکتی ہے۔ یہاں سے یہ دوسرا بڑا نقصان ہوگا ایران کے لیے جو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہوگا، پہلے آیت اللہ خمینی کا، اس کے بعد اگر یہ والا واقعی ان کی خبر سچ ہوتی ہے اسرائیلی میڈیا کی، تو یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے ایرانی جنگ میں۔ کچھ دن پہلے امریکہ نے ان کے اوپر ہیڈ منی بھی رکھی تھی کہ جو ان کے بارے میں خبریں دے گا وہ ہم ان کو $10 لاکھ پے کریں گے۔ اور ایران میں اس طرح کی پہلے بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں کے جاسوسی کافی سخت ہو رہی تھی۔ پچھلے دنوں علی لرنجانی ایک ریلی میں بھی سامنے آئے تھے جہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے تنقید بھی کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ وہ لگاتار تنقید کر رہے تھے کیونکہ وہ ایپسٹن فائلز کا نام بار بار لے رہے تھے، اور ایپسٹن فائلز کا جو ایشو تھا وہ ڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اور وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ہٹ کر رہے تھے اس سارے معاملے میں۔ تو ابھی اس کی ایران کی طرف سے کوئی آفیشیل تصدیق نہیں ہوئی، جو تصدیق ہوگی وہ پھر ہم آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اسرائیلی جو نیوز ہیں ان کی کافی حد تک پہلے بھی وہ ویلیڈیٹ ہوتی رہی ہیں، صحیح ثابت ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی اسی پہ ہم تکیہ کر کے یہ آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں کہ انہیں شہید کر۔ ایرانی سپریم لیڈر ہیں ابھی مجتبی آیت اللہ خمینی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل بھی نہ کوئی مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، نہ یہ جنگ ختم کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنے حملے پہلے سے زیادہ تیز کر دیے ہیں۔ جب سے وہ مجتبی خمینی سپریم لیڈر بنے ہیں اس کے بعد سے اٹیکس زیادہ ہونے لگ گئے ہیں، اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں، امریکہ کی جو بیسز ہیں ان کے اوپر زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں، امریکن الائز جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو کے سامنے آ رہے ہیں، جو ان کا موقف ہے وہ بھی سخت ہے۔ ایران ٹوٹلی موقف ایران کا ان کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو وہ بہت سخت موقف آ رہا ہے۔
کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں آفر کی گئی ہے، ایران کی طرف سے مذاکرات کی آفر کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی آفر بھی نہیں کی اور نہ ابھی ہمارا کوئی ایسی آفر کرنے کا ارادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جنگ کو مزید لمبا کریں گے، جتنا ہم اس کو لمبا چلا سکیں ہم اس جنگ کو لمبا چلائیں گے اور ہم اپنے بدلے لیں گے. لیکن وہاں پہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. ان کے ساتھ مقابلہ بہت مشکل ہے، لیکن ابھی تک تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور ایران لگاتار ریزسٹ کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے. حالانکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی ایران کے خلاف ہیں، کافی سارے مسلمان ممالک ایران کے خلاف ہیں جو اپنی بیسز دے رہے ہیں اور وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کے اوپر. لیکن ایران لگاتار مقابلہ کر رہا ہے ان جو بھی طاقتور قوتیں ہیں. علی لرینجانی کی جو اس سے پہلے ٹویٹس آ رہی تھی نا، وہ کافی زیادہ مسلمان ممالک کو جھنجھوڑ رہے تھے. انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ مسلمان لوگ ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں، آپ کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ لگاتار مسلمان کی جو عوام ہے، مسلمان ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو میسج کر رہے تھے، ٹویٹس کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ جہاں جہاں پہ امریکن فوجی رکھے ہوئے ہیں ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. اور یہ چیز صاف ظاہر ہے مسلمان ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ کو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی ٹویٹس آئیں اور ان کے ملک کے اندر ایک زیادہ تر مسئلہ کھڑا ہو جائے. دوسری سائڈ پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، وہ شش پنج میں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی اس کا جو نیا بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران اتنی زیادہ ریزسٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی طاقتیں موجود ہیں. کیونکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو بھی قیادت تھی ساری ان کو شہید کر دیا ہے. آیت اللہ خمینی شہید ہو گئے، اس کے علاوہ ان کے آرمی چیف شہید کر دیے، ان کے باقی جو ایک اعلیٰ قیادت تھی ان کو شہید کر دیا. لیکن ابھی تک وہ والے رزلٹ اچیو نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے مقصد تھا ابنائے حرمز کو کنٹرول کرنے کا، اور وہ ابھی تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. ابنائے حرمز کے بارے میں ابھی ایران نے کہا ہے کہ جن ملکوں کو پہلے ایک دعوت ابنائے حرمز کے بارے میں ابھی ایران نے کہا ہے کہ جن ملکوں کے پاس پہلے اجازت موجود تھی وہ ملک سفر کر سکیں گے، ہم ان کو ایک محدود طریقے سے گزاریں گے اور ان کے جہاز وہاں سے گزریں گے. کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ پاکستان کا بھی وہاں پہ انہوں نے کچھ شپس گزارے ہیں، پاکستان کو بھی شپس گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی. نہ پاکستان کے کسی ادارے کی طرف سے اس کی کنفرمیشن آئی ہے اور نہ ہی ابھی تک ایران نے اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ واقعی ہم نے پاکستان کے جو جہاز ہیں ان کو گزرنے دیا ہے یا نہیں گزرنے دیا. لیکن یہ باتیں چل رہی تھی، ہم نے کہا آپ سے آپ یہ بھی شیئر کریں. 3 ممالک کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ ان ملکوں کو اجازت دی گئی ہے. ایک چائنا، وہ تو اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات بھی ہیں. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں ترکی کے بھی جہاز کچھ گزرے ہیں، یہ جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اور تیسری سائڈ پہ پاکستان کا بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کے بھی گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پاکستان ابھی تک کنفرم نہیں کر رہا اور ابھی تک پاکستان کنفرم کرے گا بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کے تعلقات کہیں اور اچھے ہیں بجائے کہ ایران کے ساتھ ہونے کے. امریکہ کی پریشانی تو صاف ظاہر ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح پوری جنگ کو چلا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں. وہ لگاتار پریشان رہے گا. پاکستان کی میں آپ تھوڑی سی بتاتا ہوں آپ کو کہ پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ چلی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے چائنا کافی ایکٹیو ہوا ہے. چائنا نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں، آپ کے خطے کے مالک ہیں، کیونکہ آلریڈی افغانستان میں جنگ، پاکستان میں جنگ، ایران میں جنگ، یہ چیزیں اس چائنا کے لیے بہت خطرناک ہیں، کیونکہ چائنا کی گزرگاہ جو ہے وہ یہی ایریاز ہیں. گوادر وہ پاکستان میں ہے، اس کے علاوہ ابنائے حرمز وہ ایران میں، وہاں پہ جنگ ہے. انڈیا کے ساتھ ابھی ان کے تھوڑے سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں جتنے پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں. تو اب وہاں پہ چائنا کے لیے پریشانی ہے. چائنا ایک ایکٹیو ہوا تھا یہ والی جنگ بھی ختم کروانے کے لیے، جو ایران کی جنگ تھی اس کے لیے بھی، اور دوسری سائڈ پہ افغانستان کی جنگ کے لیے بھی ایکٹیو ہوا ہے. لیکن یہاں پہ وہی کام ہوا ہے کہ جیسے ان کے مذاکرات چل رہے تھے تو رات کو اٹیک کیا گیا افغانستان کے اوپر پاکستان کی جانب سے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو خارجی تھے ان کو مارا ہے، ختم کیا ہے. لیکن جو ایران کا موقف آ رہا ہے جس میں ایران کے وہاں پہ جو کرکٹرز ہیں یا اور بھی باقی جو آوازیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستان نے اٹیک کیا وہ
جو نشے کے مریض تھے ان کی ایک جگہ تھی، ان کا ہسپتال تھا، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. ایران کی طرف افغانستان کی طرف سے یہ والی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ اٹیک کیا گیا اور یہ سویلین پہ اٹیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا پاکستان کو. اگر افغانستان سے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو ہمارے ملک میں دہشت گردی زیادہ آئے گی، یہاں پہ غربت پہلے زیادہ ہے، انسرٹینٹی ہے پہلے ہے، لوگوں کا اعتبار نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو جب یہ چیزیں ہوگی، جب دہشت گردی بڑھے گی تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک چیزیں ہوں گی. تو اس لیے افغانستان کے معاملے کو بڑے طریقے سے دیکھنا پڑے گا. کیوں افغانستان وہاں سے دہشت گردی بھیجتا بھی ہے ہمارے ملک میں، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو افغانستان سپورٹ کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت کو ختم کرنے کے لیے بہت سے راستے نکالے جا سکتے ہیں. کچھ وفود بھیجیں وہاں پہ، ان کے ساتھ اپنی تجارت بہتر کی جا سکتی ہے افغانستان کے ساتھ، تاکہ افغانستان کا بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہو کہ ہم اگر یہاں پہ اٹیک کریں گے تو ہمارے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. جب آپ کے افغانستان کے ساتھ تجارت بھی نہیں ہوگی، افغانستان سے معاملات بھی خراب ہوں گے، تو افغانستان کا تو سٹیک ہے ہی نہیں اس ملک میں. اس ملک میں سٹیک ہے چائنا کا، وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے. تو آپ ان کے سٹیک لے کے آنے پڑیں گے یہاں پہ. اگر سعودیہ وہ یہاں پہ کچھ کوشش کرتے ہیں تو ان کا سٹیک ہے پاکستان میں، وہ یہاں پہ پیسے دیتے ہیں اور یہاں سے دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ، ان کے سٹیک ہوتے ہیں کہ پاکستان کی معاملات کچھ بہتر ہیں. ہم چونکہ مضبوط ہیں کافی زیادہ افغانستان سے، تو ہم کیا اٹیک اٹھ کے کر دیتے ہیں. یہی اٹیکس ہم بھارت کے ساتھ بڑے طریقے سے کرتے ہیں، بھارت کا مقابلہ بڑے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ ہم اندھا دھند مقابلہ کر رہے ہیں، لگاتار مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ایک نقصان دہ چیز ہوگی. اس پہ سوچنا پڑے گا ہمارے فیصلہ سازوں کو. ہم بار بار کہتے ہیں کہ فیصلہ ساز اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو ریوائز کریں، سوچیں کہ کتنا نقصان دہ ہو سکتے ہیں اس ملک کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اللہ حافظ.